اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ اور تم ہرگز بلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی سب سے پیاری چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان نہ کر دو۔ پیارو دوستوں، یہ بات یاد رکھیں کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی قریب ہوتا ہے اس کو سخت آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ آزمائش اور مشکلات اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام پر آئیں۔ اس کے بعد صحابہ کرام، تابعین اور تابعین پر آزمائشیں آئیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر مصائب آئیں، لیکن وہی بندے کامیاب ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ نبی ہیں جن کو پیدا ہونے سے لے کر آخری وقت تک آزمائشوں میں ڈالا گیا، لیکن وہ ہر آزمائش میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آخری عمر میں ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام رکھا گیا۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بہت ہی پیار و محبت تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑھاپے کا سہارا تھے۔ اللہ تعالیٰ کے دین کو آگے بڑھانے کے لیے ان کے چشم و چراغ تھے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام رات کے وقت سوئے ہوئے تھے کہ خواب میں آواز سنائی گئی، اے ابراہیم، اللہ تعالیٰ کی راہ میں سب سے پیاری چیز کو قربان کرو۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام صبح اٹھے تو سوچ میں پڑ گئے کہ انبیاء کرام کے خواب تو وحی کی طرح ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی سب سے پیاری چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کروں۔ چنانچہ جب صبح ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جتنے بھی اونٹ تھے وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیے۔ سب اونٹ قربان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگے۔ جب دوسری رات کو سوئے ہوئے تھے تو پھر وہی خواب آیا کہ سب سے پیاری چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دو۔ آپ اسی وقت بیدار ہو گئے تو سوچنے لگے کہ مجھے سب سے پیارا میرا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں یہ سوال آیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ آزمانا چاہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرتا ہوں کہ نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ میں کل حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ اگلی صبح ہوتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سے فرمانے لگے کہ میرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اچھا لباس پہنانا اور اس کو اچھے طریقے سے تیار کرنا، میں نے آج اپنے بیٹے کو ایک دوست کی دعوت میں لے کر جانا ہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام یہ بات سن کر بہت خوش ہوئی۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے خوشی خوشی سے اپنے بیٹے کو تیار کر کے اپنے شوہر کے ساتھ بھیج دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو قربان گاہ کی طرف لے کر جا رہے تھے کہ شیطان حضرت حاجرہ کے پاس آیا۔ شیطان نے حضرت حاجرہ کو کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے بیٹے کو دوست کی دعوت پر نہیں بلکہ قتل کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ اس وقت حضرت حاجرہ علیہ السلام فرمانے لگی، میں اپنے شوہر کی نیت کو اچھی طرح سے جانتی ہوں، وہ کبھی بھی حرکت نہیں کر سکتے۔ حاجرہ کا جواب سن کر شیطان کہنے لگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خواب دیکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے گئے۔ حضرت حاجرہ نے شیطان سے کہا کہ اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے کہ میرا بیٹا اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ اگر میرے پاس ہزاروں بیٹے بھی ہوتے تو میں ان سب کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیتی۔ اس طرح شیطان بھی حضرت حاجرہ کی بات سن کر مایوس ہو کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہکانے کے لیے چلا گیا۔ شیطان نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہا کہ تم کو معلوم ہے کہ تمہارا باپ تم کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ شیطان کی بات سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اگر مجھ کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان ہونا پڑتا ہے تو اس سے فخر والی بات کیا ہو سکتی ہے۔ اس طرح شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بھی مایوس ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا۔ شیطان حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہتا ہے کہ تم کو پتہ ہے کہ تم اپنے بیٹا اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر رہے ہو، آپ کے بیٹے کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا کہ نہیں؟ شیطان کی بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام زمین سے ایک پتھر اٹھاتے ہوئے کہتے ہیں اور شیطان کو لعنت بیچتے ہوئے مارتے ہیں۔ جب حج و عمرہ کے درمیان شیطان کو پتھر مارے جاتے ہیں یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ سنت پوری کی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے آج تک اس سنت کو زندہ رکھا ہے اور قیامت تک زندہ رکھے گا۔ اس طرح شیطان نے سب پروار کیا لیکن وہ سب کی طرف سے نامراد ہو کر لوٹا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے فرمانے لگے کہ آج میں تم کو اللہ کی تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے لگا ہوں تاکہ وہ بات ظاہر ہو جائے کہ میں سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے ہی کرتا ہوں، میں اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ پر قربان کر سکتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات سن کر بیٹا بولا، ابا جان، اس سے فخر کی بات میرے لیے اور کیا ہو سکتی ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی راہ میں میرے والد صاحب قربان کرے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان، میں آپ سے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بوڑھے ہیں اور میں آپ سے بے حد زیادہ محبت کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لو۔
آپ سے مجھ کو قربان کرتے ہوئے برداشت نہیں ہوگا، ابا جان آپ میرے ہاتھوں اور ٹانگوں کو کسی رسی سے باندھ دیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مجھے قربان کر دیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹی کو گلے سے لگا لیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں اور پاؤں کو باندھ کر ایک جگہ پر لٹا دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو اپنے بیٹے کی گردن کے پاس کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا کہ یا میرے رب، اگر تو مجھے ہزاروں اسماعیل عطا کرتا تو میں سب کو آپ کی راہ میں قربان کر دیتا۔ مجھے سب سے زیادہ پیار آپ ہی سے ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گردن پر چھری پھیرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ جنت میں سے ایک دمبہ لے جا کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر لٹا دے۔ ادھر اللہ کے پیارے نبی اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا رہے تھے۔ وہ چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر نہیں چل رہی تھی کہ اس چھری کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کاٹنے کا حکم نہیں تھا۔ اسی طرح جب حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے کسی جانور کو لے کر جا رہے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر لٹا دیتے ہیں۔ جب دمبا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی جگہ پر لٹایا جاتا ہے تو چھری اللہ تعالیٰ کے حکم سے چل پڑتی ہے۔ چھری دمبے کی گردن کو کاٹ دیتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دمبے کی گردن کو کاٹ کے دیتے ہیں، خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خون دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، یا اللہ آپ نے مجھے سب سے پیاری چیز اپنی راہ میں قربان کرنے کی توفیق دی۔ اس کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی آنکھوں کو پٹی ہٹاتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک جانور ذبح ہوا ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد گرامی کے پاس صحیح سلامت کھڑے تھے۔ اسی طرح اس قربانی کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آواز آتی ہے کہ اے ابراہیم، تیرے اس عمل کو تا قیامت زندہ رکھا جائے گا۔ تیری سنت کو زندہ رکھنے کے لیے ہر مسلمان ہر سال جانور قربان کریں گے۔ اس دن کو پوری دنیا میں عید الاضحیٰ کے نام سے منایا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ انبیاء کرام کا خواب سچا ہوتا ہے، وہ وحی کے طور پر ہوتا ہے، لہٰذا آج کے دور میں کوئی ایسا خواب دیکھے تو اس کو جائز نہیں کہے، وہ اپنا کوئی بیٹا اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر لازمی کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔